إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ تے ساڈے وچوں ہی نیک بھی ہیں تے کچھ بئی طرح دے بھی ہیں. یہ بھی دعوت اور تبلیغ دے اعتبار نال ایک بڑی حکمت بھری گال اللہ نے فرمائی ہے کہ وہ یہ آکھ سکتے ہیں کہ ساڈے وچ کچھ نیک بھی ہیں تے ساڈے وچوں بڑے کئی بد کردار بھی ہیں. لیکن انداز دیکھو دعوت دا ساڈے وچوں کوئی نیک بھی ہیں تے کچھ بئی طرح دے ہیں. مطلب سمجھ ونجو کہ وہ نیک نہیں ہیں لیکن انہاں کو ڈیٹھ بناون. ایک ہوندا کہ انسان کہیں دے منہ دے اُتے برائی انہیں منہ دے اُتے ڈے مارے ان کو آکھے تو بڑا برا ہے تو فلان ہے تو یہ کم کرے نا تو وہ کم کرے نا. ان دے اندر ضد دا مادہ پیدا تھی وہ ڈیٹھ تھی اندر وہ ول کہیں ویلے آتا کر ہاں تو ہاں ول ٹھیک ہے جو کرنے کر کے تو یہ انسان دے اندر ضد پیدا تھی ویندی. بجائے دے کہ ان نال حکمت دے نال پیار دے نال محبت دے نال وہ کو سمجھائے ونجے کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, اسا مسلمان ہیں اور مسلمان دا کم اللہ دی اطاعت و فرما پرداری ہے. اللہ تعالیٰ اسا کو ان دی جزا دے سی تے غلط کم کرنے والے کو تے کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سزا دیندا ہے تے اسا رل کے یہ کام کو نہ کروں. یہ ایک انداز ہے تے بجائے اندے کہ انسان منہ دے اوتے اگلے کو ڈیٹھ بناوے تے انہاں نے وہ دعو حکمت تبلیغ اختیار کیتا کہ سارے چ کچھ نیک بھی ہیں تے کچھ بے طرح دے بھی ہیں. کنہ طرائق قددا تے سارے چ مختلف طریقے ہیں وٹے ہوئے. مطلب یہ کہ سارے چی فرقہ واری ہے جویں انساناں چ پئی کہ ہر کوئی اپنے فرقے دے اتنے بیٹھا ہے اور سمجھدا کہ اسا ٹھیک ہیں. سارے چ ایویں مختلف طریقے ہیں وٹے ہوئے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ تے ہن اسا سمجھ گئے کہ اسا زمین دے اللہ کو عاجز نہیں سے کر سکتے. پہلے اسا سمجھ دیا سے اسا بھج ویسوں انتے تھی ویسوں اسا سمجھ دیا سے اللہ تعالیٰ تا صرف آسمان تے کو کیا پتہ اسا کیوا دیکھ رہے ہیں. لیکن ہن اسا کو پتہ لگا ہے نہیں اللہ دی قدرت بڑی زبردست ہے تے اسا اللہ دے قابو وچ ہیں. اسا کتھائیں حکم اسا بھج نہیں سکدے اسا اللہ دی گرفت وچ ہیں تے اسا اللہ کو تھکا نہیں سے سکدے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور نہ ہی اسا حکم بھج کہیں پاسوں بھج کے تھکا سکدے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ اور جلن دا اساں او ہدایت دی گال سنی ہے آمنا بھی اساں یہ ہن اپنی قوم کو جن دسیندے پین کہ جلن دا اساں او کلام سن کے آئے ہیں اساں ہن ہدایت ایمان گھنا ہے. فمن یؤمن بربہ تے جڑا کوئی اپنے رب دے ایمان گھنا سی فلا یخاف بخسا ولا رہقا تو کو کوئی ڈر نہ رہا سی نقصان دا یا ظلم و زیادتی دا. مطلب یہ اللہ دی مہربانی اون تے تھی سی نہ اوندا آخرت وچ کوئی نقصان تھی سی کہ اللہ تعالیٰ اون دے اعمال دے وچ کچھ گھٹ کر دے تے نہ ہی کہیں بے دا بوجھ اون تے پا دیتا ویسی جو بھائی تو اپنے پوتر دا بوجھ چاہ گئے چلو خیر ہے چلو تیرا پیو اگر ڈوبدا پے تو چلو تو پیو دے نال تو بھی ہاتھ وٹا گئے اوندا بوجھ چاہ گئے. نہ یہ کہیں دے نال نہ تھی سی ہر کہیں اپنی اپنی گٹھڑی جڑی ہے وہ اپنے سر تے چاونی ہے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ تے سارے وچوں بعض فرما بردار بھی ہیں. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ البتہ کچھ نا انصاف بھی ہیں یعنی وہ سیدھے راہ تے کوئی نہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا تے جڑا بھی فرما برداری چ آ گیا تو انہیں تو واقعتاً ایک نجات دی راہ لبھ کیتی ہے. مطلب انسان اسلم و یسلم یہ لفظ جڑا آیا ہے ہندو کو لفظ اسلام بنا ہے. اسلم یسلم اسلامن یعنی اسلام دے معنی کہ ہیں فرما برداری. بہت سارے لوگ اس آدھن کہ سہیں اسا اسلام گھننا ہے اسا مسلمان ہیں لہٰذا ہون ساری مرضی ہے یہ سادہ معاملہ تے اللہ دا معاملہ ہے. تو سو کون ہی ویسا کو نماز دا آکھن والے تو سو کون ہی ویسا کو روزے دا آکھن تو سا کو فرائض دے بارے آکھن والے کون ہی یہ سادہ معاملہ ہے تے اللہ دا معاملہ ہے. یہ بالکل غلط گال ہے. اسلام وچ داخل تھیون کول پہلے اگر کوئی اسلام وچ کوئی نہیں اون دے اوتے زبردستی نہیں تھی سکتی. کہیں غیر مسلم دے اوتے زبردستی کو اسلام میں داخلہ نہیں تھی لیکن اسلام میں داخل تھی ونجے تو ول لازماً اون دے کول پوچھے اس واسطے کہ ایک بے دی اساں مدد کرن واسطے مسلمان کون ایک بے دے بھرا ہیں اور وہ جڑے ہیں بھرا ایک بے کو جویں بھرا دی مدد کریندا ہے. ہن اج سکا بھرا ہوئے تو کو اگر نظر آوے کہ سکا بھرا میرا ڈوبدا پیا ہے
تو وہ ہاتھ پیر مرے سی یا کوئی نہ مرے سی. ایویں ہی امت مسلمہ ایک بے دے بھرائن اور خیر خواہن اور وہ ایک بے کو مدد کریں دیں اور انہوں دا اصل مشن ہے کہ انہوں کو اخروی نجات کو بچاؤن دی کوشش کی دی. لہٰذا ایک بے کو پوچھنا، ایک بے کو ترغیب دینا، ایک بے کو دعوت دینا، ایک بے کو اخروی نجات دے والے نال تیار کرنا، یہ مسلمان دی ذمہ داری ہے. اور ایک بے کو آکھنا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی انجو ونجے، وال تو امت مسلمہ دی کوئی حیثیت نہ تھی اور اسلام دے معنی ہی اطاعت اور فرما برداری دیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جڑے نا انصاف ہیں مطلب جنہاں نے اللہ دی دعوت کو انکار کیتا ہے اور کوڑا کیتا ہے نہیں منے دے تو او تول دوزخ دا بالن بن سن. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اے وہی کر دیتی گئی ہے کہ جڑے لوگ سیدھی راہ تے قائم راسن لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اللہ تعالیٰ فرمیندے اسا لازماً انہاں کو پانی وافر تعداد عطا کرے سن. مطلب ہے کہ بارشاں تھی سن پانی، اور پانی نال تو پتہ ہے زندگی ہے. اور خاص طور تے سارا ملک پاکستان تو جان دے وے کہ سارا تا ملک سارا زرعی ملک ہے، 5 دریاواں دا ملک ہے، 5 آب، پنجاب کو آدھن 5 آب کیونکہ 5 دریا ہیں. اور ساری لائف لائن جڑی ہے وہ زراعت ہے تے زراعت کی شے دے اتے ہے پانی دے اتے. یہ پانی نہ ہوئے اگر دریاواں دا پانی رک ونجے جیویں کہ بھارت ڈیم کو ڈیم بڑھائی آندا ہے تے اگر وہ سارا پانی مک گیا تے ول جڑا سب سوائل واٹر ہے اگر وہ بھی زمین دے منہ تلے لے گیا تے ول نہ پانی پیون جوگا ہو سی انساناں واسطے، نہ حیواناں واسطے، نہ چرند پرند واسطے، نہ فصلاں واسطے. تے تباہی اور بربادی تا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی جڑی وہ پانی نال ہے تے جڑا اللہ تے ایمان گھناندا ہے تے اللہ دا اطاعت اور فرما برداری کریندا ہے اساں انہاں کو رج کے پانی پہ لینے. لنفتنہم فی، تاکہ انہاں کو این شے آزماؤں، یعنی یہ نعمت ہے اور نعمتاں دا اللہ تعالیٰ جو منہ کھلیندا ہے تو اون دے وچ آزمائش دا پہلو ہوندا ہے کہ کتنا ول اللہ دا شکر ادا کریں. ومن یعرض عن ذکر ربہ، تے جیڑا اپنے رب دے ذکر کول منہ پھرے سی. ہن یہ ذکر کیڑا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے اصلاً ذکر لاون والا قرآن ہے. سواد والقرآن سے ذکر، قسم اس قرآن دی جو بڑا ذکر والا ہے. اور ہر صورت دے شروع قرآن دے والا گال اصل ذکر ہی ہے، کلام ہی ہے، اہمیت ہی ہے. اور یہ ہے اصل شے کہ جے کو پڑھنا اور سمجھنا اور ان تے عمل کرنا اور ان دے احکام کو نافذ کرنا، ایک دوجے تک پہنچاونا، تے اصل ذکر یہ ہے، ٹاپ دا ذکر یہ ہے. تے جے میری اس اللہ دے اپنے ذکر کو منہ موڑیا یسلکہ عذابا سادا، تو اسا تو اللہ ٹور دے سی اوکوں عذاب وچ جڑا چڑھدا عذاب، یعنی ہر لمحہ اون دی جڑی حدت ہے وہ ودھدی ویسی چڑھدی ویسی، یعنی منزلاں طے کریندا ویسی تے عذاب بھی ودھدا ویسی. وان المساجد للہ، تے دیکھو مسجداں جڑے ہیں نا یہ اللہ دے واسطے ہیں، یعنی خالص توحید واسطے. ان صرف اللہ دا نام گیدا ونجے، ان دی توحید، ان دا کلام، ان دی نماز، ان دی یاد، ان دا ذکر، یہ مسجداں ان دے واسطے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، تے ان نال کہیں بے کو اپنا نہ سڈو، وہ کو کہیں بے کو نہ سڈو اللہ دے سوا. یعنی مسجداں تا اللہ دا گھر ہے تے ول اللہ کو دعا منگو، دیون والا وہ ہے، مالک خالق رازق وہ ہے. وانہ لما قام عبداللہ یدعوہ، اور جرن اون دے وچ انہاں مسجداں وچ کھڑا تھیندا اللہ دا بندہ اور تاکہ اپنے اللہ کو سڈے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہن جنہ دی تقریر مک گئی ہے، ہن اللہ تعالیٰ خود فرمیندے پین کہ انہاں مسجداں دے وچ جرن بھی انہاں بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا تھی کہ ان کو سڈیندا ہے، دعا کریندا ہے. ان دے کول قادو یکونون علیہ لبدا، تے ایویں لگدا ہے جیویں او ان تے بھیڑ بن کے پو ویسے، مطلب ان کو سجے کھبے اگوں پچھوں ولیٹ گندن اور ایویں لگدا ہے جیویں ان کو پو ویسے تے ان کو مارن لگ ویسے. دشمنی اتنی زبردست ہے انہاں دی. قل انما ادعو ربی، آکھریو بے شک میں تا سڈینا اپنے رب کو. تو سب ہمیں جو لکھ پہ آکھو میں تا اپنے رب کو سڈینا، ولا اشرک بہ احدا، تے میں ان دے نال کہیں کو شریک نہیں کریندا. یعنی صرف اللہ ہی سوڑن والا ہے اور اوہی ساری حاجات کو پورا کرن والا ہے. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور انہاں کو آکھریو میں تورے بارے کوئی اختیار نہیں رکھیندا، نہ تو کو کوئی نقصان دا تے نہ کوئی برائی دا تے نہ ہمیں نیکی دا. یعنی نیکی بدی جڑی ہے وہ تورے اپنے اندر ہے، میں تو کو صرف گائیڈ کر سکدا، تو کو سمجھا سکدا کہ یہ کام نیکی دا ہی وے برائی دا ہے، باقی تساں آپ کرنا ہے. تو میرے کو ایڈا زبردستی بھی کوئی نہیں میرے کو کہ اختیار کوئی نہیں کہ میں تو کو ہرو بھرو نیکی دے گن آواں یا ہرو بھرو تو کو برائی دی طرف معاذ اللہ گن ونجاں. تو اختیار میرے کو کوئی نہیں، اختیار تورے کو اپنے کول ہے.
اور او طور اختیار اپنا استعمال کرو تو اللہ دی تائید اور توفیق تو کو حاصل تھی سی تو تسا نیکی تے ٹرسو. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، انہاں کو آکھو میں کو اللہ کول بچاون والا کوئی نہ ہو سی، وہ اللہ واحد کول. ولن اجد من دونہ ملتحدا، تے نہ ہی میں اون دے سوا کوئی پناہ گاہ پیساں. مطلب اگر میں اپنا ایک کام نہ کیتا، میں کو تو اللہ نے بھیجا ہی واسطے ہے تو کو سمجھاواں، دعوت دیواں، تبلیغ کراں، انذار کراں، تبشیر کراں، تاکوں امر بالمعروف و نہی المنکر دا پہلو سمجھاواں، تورے تے دین دی حجت قائم کراں. یہ میں کو اللہ نہیں واسطے بھیجا ہے. تے اگر میں یہ کام نہ کیتا تو میں کو اللہ کو بچاون والا کوئی نہ ہو سی، تے نہ ہی میں کو کہیں اون دے سوا کوئی پناہ گاہ میں کو مل سی. مطلب یہ ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ کو ادا کروں. الا بلاغا من اللہ و رسالاتی، سوائے اندے کہ میرا کام ہے اللہ دی طرف پہنچا دیونا تے اون دے پیغامات کو تورے تک پہنچا دیونا. ومن یعص اللہ و رسولہ، تے جیڑا اللہ تے اون دے رسول دی نافرمانی کرے سی، فإن لہ نار جہنم، تو اون دے واسطے تے ول دوزخ دی بھا ہے، خالدین فیہا ابدا، اور او اون دے وچ راسن ہمیشہ ہمیشہ. حتی اذا رأوا ما یوعدون، اتھاں تک کہ جی ویلے او دیکھ سن اون شے کو جنہاں انہاں کو وعدہ کیتا گیا ہا. فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، اون ویلے انہاں کو پتہ رکھ سی کہ کون کہندے مددگار کمزور ہیں تے کہندی گنتی جڑی ہے وہ تھوڑی ہے. یعنی کیونکہ ابو جہل جڑا ہے وہ چونکہ آدھا ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے یاد آئی کہ تورے لوگ توری محفل کون لوگ نہیں، میں سارے نکے کمے کاری قسم دے غریب غربا، وہ بھی چند نوجوان میری دیکھو چوپال دیکھو آ کے پتہ تو دیکھو کیا لوگ آندے، بڑے بڑے لوگ آندے، سردار آندے، اہل عزت والے لوگ آندے، میری چوپال بھری ہوئی ہے تو میرے مددگار میں اوکھے ویلے ہے میرے کم آسے. تو اللہ نے فرمایا جی لے وہ قیامت والے ڈاڑھے بھا کو دیکھتے ہیں تاں پتہ لگ سی جو بھائی کہندی وہ چوپال وڈی ہے تو کہندے مددگار زیادہ. قل ان ادری اقریب ما توعدون، انہاں کو آکھ دیو میں ای گال کو نہیں جاندا کہ جیڑا وعدہ تو کو دتا ویندا پے وہ نزدیک ہے، نیڑے ہے، مطلب عذاب دا وعدہ سمجھایا گیا کر دوسرا ایمان نہ گنا سو ایویں میں کو پریشان تے تنگ کرے سو تو والا اللہ عذاب دے سی. تے انہاں کو آکھ دیو میں یہ نہیں جاندا کہ جیڑا وعدہ تو کو دتا ویندا پے وہ قریب ہے. ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اون دے واسطے کوئی مدت تو مقرر کیتی ہوئی ہے، یعنی کوئی لمبی مدت. میں کو یہ نہیں پتہ وہ نزدیک آوے سی یا دور ہے، میں صرف تو خبردار کرنا ہے تو باقی وہ میرے اللہ کو پتہ. عالم الغیب، غیب دا جاون والا اللہ دی ذات. یہ مسئلہ علم و غیب جڑا ہے سارے ہاں کافی مشہور ہے کہ انبیاء کو غیب دا کوئی علم ہے یا کوئی نہ. بعض لوگ یاد ہیں کہ بالکل انہوں کو غیب دا اویں علم ہے جی اللہ کو علم ہے. بعض لوگ آتے ہیں نہیں انبیاء کو کتا غیب دا علم ہے، اللہ کو صرف غیب دا. یہ دو انتہاواں ہیں لیکن این آیت کو مسئلہ بالکل واضح تھی ہے. عالم الغیب، غیب دا جانا والا صرف اللہ ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ اپنے غیب کو کہیں دوتے ظاہر نہیں کرے گا. الا من ارتضی من رسول، مگر جے کو رسولاں ہی چو پسند کر کے دے. مسئلہ صاف آ گیا کہ غیب صرف اللہ کو لے اور وہ کہیں کو نہیں دیندا. ہاں البتہ جیڑے رسول کو وہ منتخب کر گنے او کو جتنا غیب دا علم دے دے وہ دی مرضی ہے. لہٰذا رسول کو کچھ نہ کچھ غیب دا علم ضرور ہوندا ہے، جویں کہ اللہ دے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جڑی رات کو گھن گئے ہیں شب معراج جنت اور دوزخ دا مشاہدہ کرایا، انبیاء نہ ملاقات کی تھی، ہر آسمان دی سیر کرائی گئی، تو وہ سارے واسطے تو غیب ہے لیکن حضور واسطے تو ہن غیب کوئی نہیں. انہوں کو تو دکھا دیتا گیا چیزاں. تو جتنا کچھ اللہ اپنے رسول کو جڑا کو دکھا دے ہوں یہ تو دکھا دیتا، لیکن حضرت عائشہ تے تہمت لگی تو حضور کو پتہ ہی کوئی نہیں. آسمان سارے سیر کرا دیتے لیکن اپنی بیوی تے تہمت لگی پئی لیکن حضور کو پتہ کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے دسا نہیں. تو جن اللہ نے دسا تو بل پتہ لگا برات تھی گئی. مطلب سارا کچھ دسن والا اللہ دی ذات ہے. البتہ وہ اپنے رسولوں جو جے کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے غیب جو کو علم دے دیندا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تے ول او انہاں دے اگوں پچھوں پہرے دار پہرا بھی رکھیندا ہے، یعنی چونکہ وہی لامڑی ہوندی ہے تو ان دی حفاظت واسطے وہ پہرے بھی رکھیندا ہے. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان گنے کہ انہوں نے اپنے رب دے پیغام پہنچا دیتے وَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، تے انہیں گھیرا گھدا ہوئے اون شے کو جڑا انہاں دے کول ہے، یعنی وحی دی کمی بیشی تاکہ نہ تھی سگے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تو انہیں ہر شے کو گن کے رکھا ہوا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل، سورہ مزمل دی پہلی 7 آیات اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوتے دوجی وحی ہے۔ سب کو پہلے سورہ علق دی 5 آیات، بلکہ تریجی دوجی آئی سورہ نون یا قلم، میں پہلے کل ساری اندے حوالے میں آکھے کہ دوجی وحی ہے 7 آیات، یہ تریجی وحی ہے سورہ مزمل دی پہلی 7 آیات۔ اور ایندے وچ بھی جڑا پہلا رکوع ہے وہ شروع وچ لتھا، تے جڑا دوجا رکوع ہے اندے بارے خیال غالب یہ ہوئے کہ وہ مدنی زندگی چ لتھا ہے، لیکن اللہ دے رسول نے جیلے قرآن کو ترتیب دیتا ہے تول او آیات جڑی مدنیاں ہن وہ انہوں نے چاہ کے این سورت دے دوجے رکوع دے طور تے رکھ دی، کیونکہ مضمون تقریباً ہکو آندا پیا، اس واسطے اللہ دے رسول نے یہ ترتیب بنائی۔ اور یہ بھی جان گنو کہ جیڑی ترتیب قرآن سارے کول ہے ایک ترتیب مصحف آدن، اللہ تعالیٰ کو جڑا الکتاب موجود ہے اندے وچ ایہو ترتیب ہے، صرف لاہون دے ویلے جڑا لاہون ہے وہ علیحدہ ہے، وہ حالات دے مطابق ہے، وہ شروع دی آیات وہ ہیں جڑے 30ویں پاری اچھن تے ول جیویں جیویں حالات آندے گئے، اگر مدنی زندگی آئی تو مدنی آیات لا دیتے، لیکن ترتیب نزولی وہ اج دنیا چ کوئی نہیں، کہیں کو نہیں پتہ۔ بعض لوگوں کا آکھان ہے کہ بعض صحابہ کو وہ قرآن موجود ہے لیکن کہیں اج تک کو پیش نہیں کیتا۔ ہاں ترتیب مصحف ہر کہیں کو ہے، کیونکہ اللہ دے رسول نے یہ ترتیب بنائی ہے اور الکتاب یہ ترتیب ہے اتھے، اور ان دی حفاظت ذمہ اللہ نے گھدا۔ تو بہرحال مزمل جڑا ہے، مزمل آدن وہ کپڑا کہ جڑا عرب دے لوگ عام طور تے تو کو پتہ ہے کوئی کپڑا یا کوئی چادر اپنے موڈے تے رکھیں، اور ایک عرب دی ایک پرانی ریت ایک مثال انہوں دی قائم ہے، ہاں جی ہاں رومال ہوئے یا کوئی چادر پیر تے ول او عرب دا آدمی جیلے سفر تے ویندا ہے تے رات کو ستا ہوا چادر لائی تے ولیٹ کے دے نال سو پیا، تے اگر وہ کئی ویلے اگر پریشان ہوندا آئی تو اون ویلے ول وہ چادر جڑی اپنے ارد گرد ولیٹ کے اگو گانڈ دے کے گوڈیاں دے وچ پسا کے تے سیری میں ٹیک کے این بیٹھ تھیندا آئی سوچن لگا۔ یہ انداز ہن عرب دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جیلے پہلی وحی لتھی تاں آپ دے کمبڑی چڑھ گئی کہ بھئی میرے نال کیا پہ تھیندا ہے، یہ تو کوئی عجیب تجربہ ہے، تو میں تو کوئی نویں شے ہے، تو پتہ نہیں میں کو تو اپنی جان دا خطرہ ہے، کہ تھیندا پہ میرے نال۔ تو جیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیلے گھر تشریف گھن آئے تو حضرت خدیجہ کو آنکھوں نے زملونی زملونی، میں کو چادر پوا، میں کو چادر پوا، میں کو ٹھڈ لگی پئی، تو انہوں نے وہ چادر پوا دیتی تے سما دیتا۔ تو ہن بڑے متفکر پہ ہوئے جو بھئی کیا بندا پیا میرے نال۔ تو ان دے بعد کچھ عرصہ جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ول اے وحی اتاری کہ اے محمد ہن چادر کو ایک پاسے کرو، ہن کھڑے تھی ونجو، ہن ایک کم واسطے اساں تاکو چون گھدا ہے، تے اون دے واسطے کمرے ہمت کسو تے اللہ دی تائید اور نصرت تاکو حاصل تھی سی، اساں تواڈے رب ہیں تے تاکو اساں کلہ نہ چھڑے سوں، ہمت بدھو، ہن اٹھو تے اے بسم اللہ کرو۔ تے این انداز کو مطلب ای کو ایویں سمجھو کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان اے ہے کہ آدم جی ویلے مٹی تے پانی اچ گارے چھائی، یعنی میں اون ویلے نبی ہوں، یعنی اون ویلے چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگاں دی ارواح کو تو بنا گیا، عالم ارواح دا مراد وہ ہے وہ جہان جڑا دنیا تو پہلے ہے، اور ان دے تمام روحاں کو اللہ نے زندہ کیتا۔ ہن اون دے یہ تھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی روح کو بھی اون ویلے ان دے اندر نبوت دی خاصیت ان دے رکھ دیتے ہوں، تو وہ ایک بہرحال ایک حضور دی گال ہے، لیکن پوٹینشلی نبوت حضور دے اندر موجود ہے، لیکن او کو ایکچوئل نبوت بڑا مڑے او کلام نے اثر کیتا کہ جیلے کلام لتھا اور اللہ نے فرمایا کہ ہن تو سارے نبی ہوئے، تے او نبوت دا این لحاظ نال آغاز سورہ مزمل کو تھیندا پیا، اور ان دی ذمہ داری ایک ظاہر گال ہے، ہر نبی دے جڑی ذمہ داری آئی ہے کہ وحی دا پیغام سننا بھی ہے، وہ کو یاد ہی کرنا ہے تے اگوں پہنچاونا بھی ہے، اور پہنچاون بھی کوئی آسان کم تا نہیں، لوگاں دے گالیاں، لوگاں دے جملے تے لوگاں دے استہزاء تے سختیاں تے ضداں تے انانیت تے وڈائیاں تے ول گھر اپنے گھر والوں تے اثرات، اولاد تے اثرات، خاندان معاشرے تے اثرات، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لہٰذا اللہ دے رسول نے بہرحال ہمت کیتی اور ان کو آغاز کیتا۔ تے اے او پہلی او دوجی تریجی وحی ہے 7 پہلی آیات جن دے وچ اللہ دے رسول کو آکھا گیا کہ ہن تساں کمرے ہمت کسو تے این واسطے کھڑے تھی ونے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، او کپڑے سمن والے انسان، قم اللیل الا قلیلا،
کھڑا تھی ونج رات کو، یعنی پہلے اپنے اندر جیڑی تیری کو کمبڑی لگی پئی ہے تے تو لرزدا ویندا جو کتھی سی، جے تو اے بہر دا کام تا بعد دی گال ہے، پہلے اپنی کمبڑی کو تا روک، اپنے اندر قوت تا پیدا کر۔ تے وہ قوت کتوں پیدا تھی سی؟ رات کو اپنے رب دے حضور کھڑے تھی کر اندر کو دعا مانگ، تے تاکہ اللہ تیرے دل کو مضبوط بناوے، تاں تیرے کوئی ہمت پیدا تھی سی اور ول تو بہر نکل سکے۔ لہٰذا ہر رسول نے پہلے ایویں رات کو کھڑے تھی کہ اللہ دی عبادت، اللہ کو طاقت منگو۔ لہٰذا سارے واسطے بھی یہ ہے کہ انسان کہیں اہم کام واسطے، مشن واسطے ہوئے تو پہلا کام ہے اپنے اللہ دے نال اوندا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اللہ صحیح میں یہ کام تے کریں دا ویندا پیاں تے تیری تائید تے تیری نصرت تے تیری مہربانی ہو سی تے کام تھی سی، نہیں تے کام نہیں تھی ہونا، نہیں تو کوئی نہ کوئی اڑی پے ویسی تے میرا کام نہ تھی سی، تے میں تیرے اگوں درخواست کریں تو مہربانی کر۔ اور اوندا طریقہ ہے کہ نوافل ادا کرے انسان، اور رات کو اگر قیام اللیل تہجد اختیار کرے تب یہ بھی اللہ دے نزدیک تھی ویندا ہے، اور اللہ تعالیٰ والوں دی گال جڑا ہے سندا ہے۔ تے سارے واسطے بھی اندے پیغام یہ ہے کہ کھڑے تھی ونجو رات کو، تو حضور کو پہلی گال یہ آکی کھڑے تھی ونجو رات کو سوائے اندے تھوڑے حصے دے، یعنی تھوڑا حصہ سمو، باقی ساری رات کھڑے تھی ہو نصف ہو۔ لیکن وال فرمایا اگر اتنا نہیں کر سکتے تو چلو ادھی رات، اوین کس من ہو کلیلہ، یا ادھی کو لی کچھ تھوڑا یا گھٹا گنو، یعنی 1/3 حصہ، او زد علیہ، یا ادھی کو ذرا زیادہ چا کرو 2/3 حصہ۔ یعنی اے ہن اللہ تعالیٰ نے 3 معیار مقرر کیتے ہیں کہ تہجد ویلے یا 2/3 رات کھڑے تھیو، اے نہیں کر سکتے تو ادھی رات، نہیں تو چلو 1/3 رات۔ اور اس واسطے رمضان دی راتیں جڑا قیام اللیل دا پروگرام ہے اندے چ منیمم تقاضا یہ ہے کہ 1/3 رات کم از کم اللہ تعالیٰ دے کلام دے نال بسر کیتی ونجے۔ یہ دلیل اندی سورہ مزمل ہے، کیونکہ اللہ دے رسول کو یہ آکھا گیا، اور منیمم تقاضا یہ ہے۔ ٹھیک ہے 20 تراویح 1 گھنٹے چ اساں پڑھ بھی گنے تے اساں پسند کرنے ہیں کہ او قاری کے جڑا گولی دا بچہ ہوئے تے قرآن کو ادھے گھنٹے چ پڑھ لے تے ساکو تاکہ آرام تے سکون دی نیند مل ونجے، لیکن حکمت دے خلاف ہے۔ قانوناً بشک تراویاں تھی گئے، یہ میں اوندا کوئی ایسی گال نہیں کرندا، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تھی تا گئے، لیکن وہ جڑے انسان کو جڑے باطنی اعتبار نال، روحانی اعتبار نال جڑے انسان کو ترفع حاصل تھیندا ہے، روشنی ملتی ہے، وہ تو جتنا انسان قرآن دے نال بسر کرے تے اصل شے تقاضا ہی ہوئے۔ تو لہٰذا رمضان دی راتیں اویں تو اللہ توفیق سارے کو دے کہ قیام اللیل واسطے انسان کھڑا تھی وے، لیکن کم از کم ماہ رمضان جڑا ہے وہ قرآن دے نال رات بسر کیتی ونجے۔ الحمدللہ اساں ایندا اہتمام کرینے ہیں تے کئی 14-15 سال کول کہ ترجمے دے نال انہاں نال یہ ہے کہ قرآن دا پتہ بھی لگدا ہے اللہ کے فرمیندا پے، تراویاں بھی تھی ویندن، ایک ماحول بھی تھیندا ہے، عبادت بھی ہوندی ہے، اور اے اللہ تعالیٰ دی بڑی محبوبیت دی گال ہے، اور اون دے واسطے دلیل سورہ یہ مزمل ہے۔ اور ای رات کہ کرو ورتل القرآن ترتیلا، تے تھوڑا تھوڑا قرآن کو پڑھ کے اپنے اندر داخل کرو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اسے، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ آرام آرام نال۔ اور تسا جان دے وے بارش جڑی ہوندی ہے وہ 2 قسم دی ہوندی ہے، ایک بارش ہوندی ہے جڑی او جے کو آدن زبردست بارش تھیندی ہے اتنی کہ او جل تھل تھی ویندے، لیکن او بارش زیادہ تر پانی اتنا جذب زمین نہیں تھیندا، او ندی نالے بن کے ساری بہ کے وہ دریاواں چ لگا ویندا۔ لیکن جیڑی بارش دیکھو آدن ڈرزلنگ ہلکی ہلکی تھیندی پئی ہے، اندے نال ندی نالے نہیں بنتے بلکہ وہ ساری زمین کو جذب کر۔ تو قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایسا ایسا پڑھسو تو دل دی زمین کو جذب کر کے سی، تو اگر بہت تیز نال پڑھسو جی میں کہ سارے ہاں شبینیاں دا رواج ہے، بس صرف یہ پتہ لگتا پہ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون لیا کچھ نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، تو ان کا کیا فائدہ؟ تو وہ ایک ثواب دے نیت نال، حالانکہ قرآن کو اللہ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایسا ایسا کر کے تورے دل دی کھیتی کو جذب کرے، اور اندے پورے آداب دے نال اور صحیح سمجھ دے نال۔ کو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں آکھا، نہ رسول نے آکے 3 دہاڑے مقامنا تورے واسطے فرض ہے، کوئی نہیں آکھا گیا، بلکہ صحابہ دا جڑا طرز عمل ہے وہ 7 دہاڑے چ منیمم قرآن ختم کریں دیں، انہوں کو گھاٹا نہ کریں دیں۔ 7 دہاڑے 7 منزلہ ہن قرآن دیاں، تو ہر روزانہ ایک منزل پڑھ کے 7 دہاڑے، چلو 7 دہاڑے تھی ونجو وال بھی کوئی سمجھ آسی، لیکن 3 دہاڑے تو بعض تو ایسے ہوندے کہ ہکی رات اللہ رحم کرے، وہ بھی وال سپیکر دوتے تاکہ کوئی سم ہی نہ سکے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
اے نبی اساں تواڈے تے بڑی بھاری گال سٹیندے پئے، یہ کوئی عام گال نہیں، نبوت دا بوجھ کوئی عام معمولی گال نہیں، تواڈے تے بڑی بھاری، اور بھاری ذمہ داری جتنی ہو سی اتنا توکو زیادہ بھاری طور تے اپنے رب دے سامنے کھڑے تھی کہ ان دی جناب وچ عبادت کرنی کو سی، لہٰذا اساں تواڈے تے بڑی بھاری گال سٹیندے پئے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہے اشد وطم و اقوم قیلا، بے شک جیڑا رات دا اٹھن ہے اے نفس کو رگڑیں دے تے گال بھی دل چوں سدھی نکلدی۔ انسان جلے رات کو اٹھدا ہے نفس تا نہیں چاہتا، نفس آتا ستا رہو یار کہ تھی پیا، کوئی فرض تھوڑا ہے چل فجر دی نماز چا پڑھ سوں کہ تھی پیا، لیکن نفس کو رگڑن ضروری ہے تاں جو انسان دا نفس کمزور تھی سی تا انسان دی روحانیت اندے تے غالب تھی سی، اور انسان ایک اون مقام تے پہنچ سی جتھا مقام تے اللہ نے انسان کو بنائے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسا تا انسان کو بڑے اعلیٰ مقام تے پیدا کیتا ہے۔ وہ کیویں تھی اگر نفس کو جب تک قابو وچ نہ کرے تا رات دا اٹھن جڑا ہے نفس کو رگڑیندا ہے، نفس چنگا نہیں لگدا لیکن ایک کو رگڑو تے جیلا نفس رگڑیندا ہے تے ول گال بھی دل چوں بالکل سدھی نکلدی ہے، کیوں دنیا جڑی ہے وہ فرش تے ستی پئی ہوندی ہے تو او اولے عرش دے نظارے کریندا پیا ہوندا تے گال بھی ہوندے دل چوں نکلدی ہے سدھی تے اللہ دی طرف ویندی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔